بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا يجوز الحاق التعدیل بامر الرکوع والسجود على سبیل الفرض، تو جائز نہیں ہے تعدیل ارکان کو لاحق کرنا رکوع و سجود کے امر سے فرض کے طریقے پر میں نے بتایا تھا کل کے سبق میں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے خاص کے دو حکم کا ذکر فرمایا۔ حکم اول تھا وحکمہ ان یتناول المخصوص قطعا، اور حکم ثانی ولا یحتمل البیان لکونہ بینا، تو بتایا تھا وہیں پر کہ حکم اول بیان مذہب کے لیے اور حکم ثانی مد مقابل کے قول کی نفی کرنے کے لیے اور آنے والے تفریعات کی تمہید کے طور پر ہے۔ تو اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ تفریعات کو بیان فرماتے ہیں جو امام شافعی اور احناف کے درمیان مختلف ہیں ہمارے اور امام شافعی کے درمیان ان میں اختلاف ہے۔ انہی 7 تفریعی مسائل میں سے پہلے کے 3 مسائل متفرع ہیں، خاص کے حکم ثانی لا یحتمل البیان لکونہ بینا پر، اور آخر کے 4 مسائل متفرع ہیں، خاص کے حکم اول وحکمہ ان یتناول المخصوص قطعا پر۔ تو مسئلہ اولا یہ ہے کہ تعدیل ارکان کسے کہتے ہیں؟ یعنی رکوع کو سجدہ قوما جلسہ، یعنی رکوع سجدہ قوما جلسہ ان سب کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے تعدیل ارکان۔ رکوع کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، سجدے کو، جلسہ کو، قوما جو رکوع کے بعد ہوتا ہے، اور جلسہ جو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے، تو یہ تعدیل ارکان ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تعدیل ارکان کو یعنی ان سب کو اطمینان سے ادا کرنا طرفین کے نزدیک واجب ہے۔ طرفین یعنی امام اعظم اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں حضرات کے نزدیک یہ واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ اور حضرت امام ابو یوسف اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں حضرات کا مذہب یہ ہے کہ یہ تعدیل ارکان فرض ہیں۔ تعدیل ارکان امام ابو یوسف اور امام شافعی کے نزدیک تعدیل ارکان فرض ہے، ایسے ہی جیسے کہ رکوع کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے، اور امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک یہ واجب ہیں۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ دلیل سنیے، دلیل امام شافعی اور امام ابو یوسف کی دلیل حدیث اعرابی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ خلاد ابن رافع صحابی، اعرابی صحابی، یہ مسجد میں آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ اب مسجد کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے۔ یہ اعرابی خلاد ابن رافع نے تعدیل ارکان کی رعایت کی بغیر نماز کو جلدی ادا کیا، اتنی تیز نماز کو پڑھا کہ تعدیل ارکان کی رعایت نہیں کی، اور نماز سے فارغ ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، تو نبی اکرم نے آپ کے سلام کا جواب دے کر ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، معنی ہے جاؤ، دوبارہ جاؤ اور نماز کو پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ خلاد ابن رافع دوبارہ نماز ادا کر کے آئے، پھر ویسے ہی انہوں نے نماز ادا کی جیسے پہلے ادا کی تھی، جلدی نماز کو ادا کیا اور تعدیل ارکان کی رعایت نہیں کی۔ پھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، اللہ کے رسول نے پھر سے سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ پھر نماز کو گئے تیسری مرتبہ، نماز
پڑھنے کے بعد کہا، یہ تیسری مرتبہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے کہا تب حضرت خلاد نے کہا. یعنی یا تو یہ ہے کہ جب تیسری مرتبہ نماز پڑھنے کا حکم دیا اللہ کے رسول نے تو تیسری مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول سے کہا، یا تیسری مرتبہ جب نماز پڑھنے کا حکم دیا تبھی حضرت خلاد نے نبی اکرم سے کہا علمنی یا رسول اللہ، علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے آپ نماز سکھا دیجئے، سکھا دیجئے، نماز سکھا دیجئے. تو جب خلاد ابن رافع نے یہ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان کو نماز سکھائی اور پوری حدیث کا ذکر فرمایا. اللہ کے رسول نے فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ فاسبغ الوضوء، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو مراد ہے نماز کا ارادہ کرو، ارادہ کرو. فاسبغ الوضوء، تو اچھے سے وضو کرو، کامل طور پر مکمل طور پر وضو کرو. ثم استقبل القبلۃ، پھر تم قبلے کی طرف منہ کر لو. فکبر، اور تکبیر کہو، یہ پوری حدیث پاک. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر قرآن سے جو میسر ہو، جو تمہیں یاد ہے اس سے کچھ پڑھ لو. ثم ارکع، پھر رکوع کرو. حتی تطمئن، یہاں تک کہ اطمینان ہو جائے، اطمینان کے ساتھ اور قلب اطمینان و سکون کے ساتھ رکوع کو ادا کرو. ثم ارفع، پھر اپنے سر کو اٹھاؤ. حتی تستوی قائما، یہاں تک کہ تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ. ثم اسجد، پھر سجدہ کرو. حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدہ کر لو، سجدہ کر لو. ثم ارفع، پھر سر کو اٹھاؤ. حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ تم سکون سے بیٹھ جاؤ، یعنی جلسے کو اطمینان سے ادا کر لو. ثم سجود، پھر سجدہ کرو. حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدے کو ادا کر لو. ثم ارفع حتی تستوی قائما، پھر تم کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ. اٹھو پھر یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ. افعل ذالک فی صلاتک کلیہ، ایسے ہی اپنی تمام نماز میں کرو. تو یہ استدلال ہے، یہ حدیث دلیل ہے امام ابو یوسف اور امام شافعی کی. وہ اس حدیث سے استدلال اس طور پر کرتے ہیں کہ یہ حدیث تعدیل ارکان کے فرض ہونے پر دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیل ارکان کے چھوٹ جانے کی وجہ سے اور تعدیل ارکان کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے نماز کی نفی فرمائی. یہ فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی. تو حضرت خلاد ابن رافع نے چونکہ نماز میں تعدیل ارکان کی رعایت نہیں فرمائی، نہیں کی تھی، اور اللہ کے رسول نے تعدیل ارکان کی رعایت نہ کرنے کی بنیاد پر نماز کی نفی فرمائی، نماز کی نفی فرمائی. اور نماز کی نفی اسی وقت ہوتی ہے جب کہ فرض کا ترک پایا جائے، فرض کا ترک پایا جائے. اس لیے کہ اگر واجب سنت چھوٹ جائے تو نفس فرض کی نفی نہیں ہوتی ہے، ترک واجب سے، ترک سنت سے اس فرض کی نفی نہیں ہوتی ہے. اور اللہ کے رسول نے نماز کی نفی فرمائی، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تعدیل ارکان فرض ہے، کیونکہ اس فعل کی نفی فرض کے چھوٹنے پر اور اس کے ترک کرنے پر ہی ہو سکتی ہے. اس لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تعدیل ارکان فرض ہے. تو اس حدیث اعرابی کی بنیاد پر امام قاضی ابو یوسف اور امام شافعی دونوں حضرات نے یہ استدلال کیا ہے کہ تعدیل ارکان فرض ہے. ہماری طرف سے جواب کیا ہے اس کا؟ تو شارح نور الانوار ملا جیون علیہ الرحمت والرضوان نے جواب ارشاد فرمایا. اس سے پہلے ایک جواب میں آپ کے سامنے اور ذکر کر دوں اس حدیث کا. وہ جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کی نفی فرمائی یہ اس فعل نماز کی، فعل صلاۃ کی نفی نہیں ہے، بلکہ کمال نماز کی نفی ہے. اس نماز کی نماز کی نفس صلاۃ کی نفی نہیں ہے، بلکہ کمال نماز کی نفی ہے. یعنی یہ ہے کہ نماز تو تم نے پڑھی لیکن مکمل نماز کو ادا نہیں کیا.
تو کمال صلاۃ کی نفی ہے، کمال صلاۃ کی، نماز کی نفی نہیں ہے۔ جیسے کہ وضو کے بارے میں ایک حدیث آپ حضرات نے پڑھی ہوگی، لا وضوء لمن لم یسمی، اس شخص کا کوئی وضو نہیں جس نے وضو میں اللہ کا نام ذکر نہ کیا۔ ایسی لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد۔ تو یہ دونوں حدیث پاک میں دیکھیں کہ اگر کوئی انسان وضو کرے اور وضو کرتے وقت میں بسم اللہ کو نہ پڑھے تو کیا اس کا وضو نہیں ہوگا؟ وضو ہو جاتا ہے، حالانکہ نفی ہے، اور نفی کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وضو نہیں ہوتا، بلکہ مراد وہاں پر نفی سے کمال کی نفی ہے۔ ایسی لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد میں یہ بھی نفی جو ہے وہ کمال کی نفی ہے۔ ایسے ہی اس حدیث عربی میں اللہ کے رسول نے جو صلاۃ کی نفی کی ہے تو فعل نفس صلاۃ کی نہیں ہے بلکہ کمال صلاۃ کی نفی ہے۔ اور سنیں جو امام اعظم کی جانب سے جواب اور ان کی دلیل کے طور پر مصنف نے یہاں پر ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد عالی وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، یہ لفظ خاص ہے۔ دیکھیے خاص کا بیان چل رہا نا، اور خاص کے حکم پر یہ تفریع ہے۔ تو وَارْكَعُوا، ارکعوا یہ لفظ خاص ہے، ایسی اسجدوا یہ لفظ اسجدوا یہ خاص ہے، جو معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا۔ کیا ہے اس کا معنی معلوم؟ تو رکوع کا معنی معلوم ہے حالت قیام سے جھکنا، الانحنا، انحنا کیا بھائی؟ انحنا یعنی جھکنا۔ تو رکوع کے معنی حالت قیام سے جھکنے کے ہیں، اور سجدہ اس کا معنی ہے وضع الجبہۃ علی الارض، وضع الجبہۃ علی الارض، زمین پر پیشانی کا ٹیکنا۔ تو پیشانی کا زمین پر ٹیکنا یہ ہے معنی موضوع لہو، معنی معلوم۔ ایسے رکوع کا معنی معلوم حالت قیام سے جھکنا، یہ ہے اس کا معنی معلوم۔ اور پڑھا آپ نے، ہمارے نزدیک چونکہ خاص تفسیر اور توضیح کا احتمال نہیں رکھتا ہے، تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا، اس لیے کہ یہ خود بین ہوتا ہے، خود دلیل قطعی کے طور پر ہوتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک یہ تفسیر کا اور وضاحت کا احتمال نہیں رکھتا، اس لیے حدیث اعرابی جو آپ نے ابھی پڑھی، اس کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا کے لیے تفسیر قرار بھی نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا، بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا، چونکہ خود بین اور ظاہر ہوتا ہے، اس بنیاد پر حدیث اعرابی کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَارْكَعُوا اور وَاسْجُدُوا کے لیے تفسیر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث اعرابی اس آیت کے لیے ناسخ ہو، حدیث اعرابی ناسخ ہو اور اس حدیث سے یہ آیت کریمہ منسوخ ہو، اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدیث ناسخ ہے اور آیت کریمہ منسوخ ہے۔ مگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ حدیث اعرابی جو خلاد ابن رافع والی حدیث آپ نے پڑھی، یہ خبر واحد ہے۔ یہ خبر کیسی ہے؟ خبر واحد، اور خبر واحد سے کتاب اللہ کا نسخ جائز نہیں ہوتا ہے، خبر واحد سے کتاب اللہ کا نسخ جائز نہیں، اس لیے کہ پڑھیں گے آپ ششمائی بات اسی کتاب میں کہ نسخ کے لیے شرط یہ ہے کہ ناسخ یا تو منسوخ کے درجے کا ہو، یا کم سے، یا اگر یہ نہ ہو درجے کا ہو یا اس سے اعلیٰ درجے کا ہو، یعنی ناسخ منسوخ سے اعلیٰ درجے کا ہو یا کم سے کم منسوخ کے برابر ہو، اور خبر واحد کتاب اللہ کے برابر یہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، اس لیے خبر واحد سے بھی نسخ کرنا جائز نہیں رہے گا۔ اب ہاں ایک صورت اس کی یہی نکلتی ہے کہ ایسے طریقے پر عمل کیا جائے کہ دونوں پر عمل ہو جائے۔ اب بہتر طریقہ یہ ہے کہ کتاب و سنت میں سے ہر ایک کے مرتبے کی رعایت کی جائے، کتاب اللہ پر بھی عمل کیا جائے اور سنت رسول پر بھی عمل کیا جائے، ان حدیث اعرابی پر بھی عمل کیا جائے تاکہ دونوں کی پیروی ہو جائے۔ تو اس صورت میں اس طریقے سے عمل کیا جائے گا کہ نفس رکوع اور نفس سجدہ جس کا حکم کتاب اللہ میں دیا وَارْكَعُوا، اور ایسی سجدے کا حکم ہے وَاسْجُدُوا، تو رکوع اور سجود کا ثبوت کتاب اللہ سے ہے، اور جس حکم کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو وہ فرض قرار دیا جاتا ہے، اس لیے رکوع کرنا
اور سجدہ کرنا یہ فرض ہے، اس لیے کہ اس کا ثبوت دلیل قطعی کتاب اللہ سے۔ اور تعدیل ارکان جو کہ خبر واحد سے ثابت ہیں، خبر واحد یعنی وہی حدیث اعرابی سے ثابت ہیں، اس لیے ان کو واجب قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ خبر واحد ظنی ہے، اور دلیل ظنی کے ذریعے وجوب کا ثبوت تو ہو سکتا ہے لیکن فرض کا ثبوت نہیں ہوتا، کیونکہ دلیل ظنی فرض کے ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے طرفین کے نزدیک تعدیل ارکان فرض نہ ہوگا بلکہ تعدیل ارکان واجب ہوگا۔ اور امام شافعی اور امام قاضی ابو یوسف یہ دونوں حضرات اس کو فرض قرار دیتے ہیں۔ پوری اس گفتگو کا حاصل ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں فلا یجوز الحاق التعدیل بامر الرکوع، تو جائز نہیں ہے تعدیل ارکان کو لاحق کرنا رکوع اور سجود کے امر سے۔ رکوع سجود کا امر وہی آیت کریمہ وارکعوا واسجدوا علی سبیل الفرض، فرض کے طریقے پر۔ شروع فی تفریعات مختلفہ، یہاں سے شروع ہوتے ہیں مصنف مختلف تفریعات میں، ان میں جو مختلف ہے ہمارے اور امام شافعی کے درمیان، علی ما ذکر من حکم الخاص، اس پر جو ذکر کیا گیا خاص کا حکم، یعنی معنی یہ ہے اذا کان الخاص لا يحتمل البیان لکونہ بینا بنفسہ، جب خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا خود فی نفسی بین ہونے کی وجہ سے، لا یجوز الحاق تعدیل الارکان، جائز نہیں ہے تعدیل ارکان کو لاحق کرنا۔ تعدیل ارکان ہے کیا؟ فرماتے ہیں وَهُوَ الطَّمَانِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، اور وہ اطمینان حاصل کرنا ہے رکوع میں سجدے میں، والقومہ اور قومہ میں، بعد الرکوع رکوع کے بعد، والجلسة بین السجدتین بامر الرکوع والسجود، اور دو سجدوں کے درمیان جلسہ میں اطمینان حاصل کرنا، اس کو تعدیل ارکان کو لاحق کرنا جائز نہیں ہے بامر الرکوع والسجود، امر رکوع اور امر سجود سے۔ وَهُوَ قَوْلُ تعالی، اور وہ امر ہے کیا؟ اللہ تعالی کا ارشاد مبارک وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا عَلَى سَبِيلِ الفرض، اس سے لاحق کرنا فرض کے طریقے پر یہ جائز نہیں ہے۔ کما الحقہ بھی ابو یوسف والشافعی، جیسے کہ اس کو لاحق کیا ہے قاضی ابو یوسف نے اور امام شافعی نے۔ وبیانہ، اور اس کی تفصیل اور گفتگو کا حاصل یہ ہے ان شافعی یقول، کہ امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں تعدیل الارکان فی الرکوع والسجود فرض، کہ تعدیل ارکان رکوع و سجود میں فرض ہیں، لحدیث اعرابی، اس حدیث اعرابی کی بنیاد پر، یعنی وہ خلاد ابن رافع والی حدیث کی بنیاد پر، خفف فی الصلاۃ، کہ جنہوں نے نماز کو ہلکا پڑھا، یعنی وہ جلدی جلدی نماز کو ادا کیا، فقال له، تو ان سے فرمایا نبی اکرم نے قم فصلی فانک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، ہاکذا قالہ ثلاثا، ایسے ہی نبی اکرم نے ان سے فرمایا 3 مرتبہ۔ ونحن نقول، یہاں تک دلیل امام ابو یوسف اور امام شافعی کی ہے، ونحن نقول سے طرفین کا مذہب، اور ہم یہ کہتے ہیں ان قولہ تعالی، بے شک اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک وارکعوا واسجدوا خاص، یہ دونوں ارشاد خاص ہیں، وضع لمعنی معلوم، اور یہ وضع کیے گئے ہیں معنی معلوم کے لیے، لأن الرکوع هو الانحناء للقیام، اس لیے کہ رکوع کہتے ہیں قیام سے جھک جانے کو، والسجود ہوا وضع الجبہۃ علی الارض، وہ پیشانی کا زمین پر رکھنا، والخاص لا يحتمل البیان، اور خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا، حتی یقال، یہاں تک کہ کہا جائے ان الحدیث لحق بیانا للنص المطلق، کہ یہ حدیث بیان تفسیر بن گئی ہے نص مطلق کی، کیونکہ بیان کا احتمال لگتا ہی نہیں ہے۔ فلا یکون الا نسخا، تو اب ایک صورت یہی ہے کہ یہ نہ ہو مگر نسخ، وہو لا یجوز، اور نسخ بھی جائز نہیں ہے، بخبر الواحد، خبر واحد کے ذریعے نسخ جائز نہیں ہے۔ فینبغی ان تراعی منزلۃ کل من الکتاب والسنہ، تو مناسب یہ ہے کہ رعایت کی جائے کتاب و سنت میں سے ہر ایک کے مرتبے کی، کتاب و سنت میں سے ہر ایک کے مرتبے کی رعایت کی جائے۔ فما ثبت بالکتاب، تو وہ حکم جو ثابت ہو کتاب اللہ سے، یکون فرضا، وہ حکم کیسا ہوگا؟ فرض ہوگا، لأنہ قطعی، اس لیے کہ وہ دلیل قطعی ہے، اور دلیل قطعی سے ثابت ہونے والا حکم فرض ہوتا ہے۔ وما ثبت بالسنہ، اور وہ حکم جو ثابت ہو سنت سے، یکون واجبا، تو وہ حکم واجب ہوگا، لأنہ ظنی، اس لیے کہ وہ خبر ظنی ہے۔
اور دلیل ظنی سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ واجب کا ہو سکتا ہے، فرض کا نہیں، اس لیے کہ فرض کا ثبوت دلیل قطعی سے ہوتا ہے۔